السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کے اپنے کریم آقا پر ہدیہ درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، سورہ نور کی آج ابتدا کی جائے گی۔ مدنی سورہ مبارکہ ہے اور اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے نور السماوات والارض۔ تو اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام سورہ نور ہے۔ اس سے ریلیٹڈ احادیث سنا دیتی ہوں۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ۔ کون سی سورہ؟ سورہ مائدہ۔ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو بحوالہ شعب الایمان۔ اور حضرت ابو وائل فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اور میرے ایک ساتھی نے حج کیا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی حج کر رہے تھے ایک جگہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس سورہ نور پڑھنے لگے اور اس کی جو وضاحت ہے وہ بھی شروع کر دی، تو میرے ساتھی نے کہا، اے اللہ عز و جل، تو واقعی ہر نقص سے پاک، ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ شخص کتنا بہترین کلام کر رہا ہے۔ اگر اس کلام کو ترکی لوگ سن لیں تو وہ ایمان لے آئیں۔ اس کی تاثیر دیکھو، جس سے پیار ہوتا ہے نا، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ سب کو پیار تھا لیکن تفسیر سے زیادہ دلچسپی تھی حضرت عباس کو، اور انہوں نے تفسیر لکھی بھی ہے۔ بڑی پیاری ان کی تفسیر ہے۔ بہرحال آج ہم ابتدا کرتے ہیں سورہ نور کی۔ کریم رب سے دعا ہے، مالک تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں توفیق دی، ہمیں قرآن کریم اور ساری سورہ مبارکہ کو بار بار پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی ہمارے معاونین ہیں ان پر خاص رحم فرما۔ اور دعا مانگ لیتے ہیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ، یہ سورہ مبارکہ سورہ نور، انزلنا، ہم نے نازل کی۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب کریم۔ متکلم کون ہے؟ اللہ تعالی۔ ہاں، اس سے یعنی اس سورہ مبارکہ کو ہم نے نازل کیا ہے، وہ فرض، اور فرض اردو کا لفظ ہے فرض ہونا، نہ ہم نے، وہ فرض نہ، اور ہم نے فرض کیا ہے، ہاں اس کو، اس سورہ مبارکہ کو، اور مراد کیا ہے؟ اس کے احکام کو۔ یہ عظیم الشان سورہ مبارکہ ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا ہے۔ اب دیکھیں، یہ نہیں کہ یہ ہے مرضی ہے تو کرو، تو مرضی ہے نہیں، اس میں مرضی کوئی شامل نہیں، یہ مشورہ نہیں ہے بلکہ حکم ہے۔ اور حکم کس کا ہے؟ احکام الحاکمین کا، رب العالمین کا۔ کھول کے آگے وضاحت بھی کر دی کون کون سے احکام ہیں۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتاری ہے، فی میں، ہاں اس میں، یعنی اس سورہ مبارکہ میں جو احکام ہیں وہ آیات بینات، روشن آیتیں، واضح احکام اللہ نے کھول کھول کے بتا دیے، اس میں واضح کلیئر، کوئی ابہام نہیں۔ لعلکم، تاکہ تم تذکرون، نصیحت قبول کرو، یاد رکھو۔ اور ہم نے فرض کیے اس کے احکام کو، اور ہم نے اس میں روشن آیتیں اتاری ہیں تاکہ تم لوگ نصیحت کو قبول کرو، ایکسپٹ کرو۔ الزانیہ، جو زانیہ ہے یعنی جو زنا کرنے والی عورت ہے، بدکار عورت، والزانی، اور جو بدکار مرد ہے، فجلدو، تو لگاؤ، فجلدو، اجلدو کا معنی ہوتا ہے کوڑے مارو، ضربیں لگاؤ، درے لگاؤ، کل واحد، ہر ایک کو، یعنی مرد کو بھی اور عورت کو بھی، منہما، ان دونوں میں سے، کتنے، 100 جلدہ، 100 درے لگاؤ، 100 درے، 100 کوڑے لگاؤ۔ جو عورت بدکار ہو اور جو مرد بدکار ہو تو ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے، 100 درے لگاؤ۔ دیکھیں کیا انداز ہے رب کریم کا، برائی کو جڑ سے ہی ختم کر دینے کا یہ والا اصول۔
آگے پڑھتے ہیں ولا تأخذکم اور نہ آئے تمہیں بہما ان دونوں پر زانیہ عورت اور زانی مرد پر رأفہ نرمی مہربانی جیسے ہوتے ترس آ جانا فی دین اللہ اللہ کے دین کے معاملے میں ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو. تو یہاں ایک اور حکم اور تمہیں ان دونوں پر ذرا رحم نہیں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں اگر تم رب کریم پر ایمان رکھتے ہو اور روز آخرت پر یعنی قیامت پر اللہ کے سامنے اٹھنے پر ایمان رکھتے ہو تو ترس نہیں بلکہ کوڑے مارنے چاہیے. ول یشہد اور چاہیے کہ مشاہدہ کرے. کوڑے کس طرح یعنی کہ چھپ کے مارو نہیں. ول یشہد اور چاہیے کہ موجود رہیں مشاہدہ کریں عذابہما ان دونوں کی جو ان کو سزا دی جا رہی ہے وہ سزا طائفہ ایک جماعت من المؤمنین اہل ایمان کی یا ایک گروہ اہل ایمان کا. اور چاہیے کہ دونوں کی سزا کو اہل ایمان کا ایک گروہ مشاہدہ کرے دیکھے موجود ہو گروپ آف دا پیپل وہاں پہ موجود ہوں. الزانی جو زانی ہے لا ینکحو شادی نہیں کرتا الا مگر زانیہ کے ساتھ. زانی شخص شادی نہیں کرتا مگر زانیہ کے ساتھ یعنی بدکار مرد تو بدکار یا او مشرکہ یا مشرکہ کے ساتھ نکاح کرے یعنی ان کے سوا بدکار عورت یا مشرک عورت کے علاوہ نکاح نہیں کرتا. کون؟ زانی مرد. وحرم اور حرام کر دیا گیا ہے ذالک یہ علی المؤمنین اہل ایمان پر. اب دیکھیں کیا انداز ہے رب کریم کا. جڑ سے ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے. یہ اللہ کا حکم ہے ترس نہیں بلکہ ان کو مارو. کیوں؟ تاکہ جس نے جرم کیا ہے اس کو بھی پتہ چلے کہ یہ کوئی عام جرم نہیں ہے. اس کے آپ کو پتہ ہے کہ دورست نقصان دہ نتائج ہیں. پھر حرامی بچے پھر وہ برائی عام ہو جانا اور سب کچھ کہ یہ جرم بھی بڑا ہے تو سزا ہلکی نہیں بڑی ہونی چاہیے. اور اس نے جرم کا ارتکاب کیا چھپ کے تو سزا پتہ چل گئی تو سب کے سامنے دو. کیوں؟ اگر چھپ کے دو گے تو عبرت حاصل نہیں ہوگی. اگر ہم لوگ چاہتے ہیں نا کہ جرم کا سدباب ہو اور کوئی اس کے نزدیک نہ آئے تو یہ رب کا قانون نافذ کرنا پڑے گا کہ یہ کام بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ پیار کرنے والے ان کا حکم ہے. دیکھیے سب کتنا سونا ہے. امن چاہتا ہے نا سکون چاہتا ہے محبت چاہتا ہے نفرتوں کو شروع سے ہی مٹا دینا چاہتا ہے. کوئی حسد نہیں کچھ بھی نہیں. دیکھیں مکمل ایک قانون ہے. اور آج کل بچے بھی محفوظ نہیں. کیوں؟ بچیاں بھی محفوظ نہیں. کیوں؟ سگے رشتہ داروں سے بھی محفوظ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی تو سارے اعضائے خیر کر رہے ہیں یہ جرم. فلمیں ڈرامے گند ہی تو دیکھ لیں. گند دیکھ کے تو پھر کوئی مسلح پہ تھوڑا آتا ہے اور پھر سزا نہ ہونے کی وجہ سے دن بدن شیر ہو رہے ہیں. والذین اور وہ لوگ جو یرمون را میم یا اس کا روٹ ورڈ ہے رمی کرنا آپ جانتے ہیں پتھر پھینکتے ہیں حج کے موقع پر. اور ایک اور آیت بھی تو ہے وما رمیت اذ رمیت محبوب کریم جو آپ نے وہ مٹی پھینکی تھی. یہ معجزہ ہے محبوب کریم کا. مٹی ایک مٹھی تھی پھینکی اور جو ادھر دیکھ رہے تھے ادھر جدھر سے ریلیٹے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے تھے کھڑے تھے ہر ایک کی آنکھ میں پڑی تھی. یہ وہ معجزہ ہے جس کے بارے میں ہم سورہ انفال کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں. تو رب کہتے ہیں آپ نے نہیں پھینکی محبوبہ حالانکہ پھینکی تو رسول اللہ نے تھی. ولیکن اللہ رما بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. ظاہر طاقت تو اللہ نے دی تھی نا. اللہ ہی طاقتیں دینے پہ قادر ہے. اور کتنی محبتوں کا اظہار بھی ہو رہا ہے اپنے محبوب کے ساتھ. اچھا یرمونا کا دو معنی ہوتے ہیں. رما یرمی کا پھینکنا اور عیب لگانا. والذین یرمونا اور جو لوگ عیب لگاتے ہیں تہمت لگاتے ہیں محسنات پاک دامن عورتوں پر. 5ویں پارے میں یہ الفاظ پڑھ کے آ چکے ہیں.
پاک دامن عورتوں پر وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں ثم لم یأتوا پھر وہ نہ لا سکیں، پھر وہ نہ پیش کر سکیں، بِأَرْبَعَ 4 شہداء گواہ، فَجْلِدُوهُمْ تو ان کو لگاؤ، کن کو؟ جنہوں نے یرمونا کیا تھا، تہمت لگائی تھی، کتنے کوڑے؟ 80 جلدہ، 80 کوڑے ان کو لگاؤ۔ اور جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو ان تہمت لگانے والوں کو 80 درے لگاؤ۔ اگر یہ لگتے تو پھر پاک دامن عورتوں کے اوپر الزام کوئی نہ لگاتا۔ ابھی جب کسی کو ڈائیورس دینی ہوتی ہے، کسی اور کے ساتھ خود مردوں کے چکر ہوتے ہیں، یا گھروں میں عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ ڈالتی ہیں تو کیا کیا جاتا ہے؟ عورت کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے۔ دیکھو رب کا قانون زیادہ اچھا ہے نا۔ وَلَا تَقْبَلُوا اور نہ قبول کرنا، لہم ان کی شہادتاً کوئی شہادت ابدا ہمیشہ کے لیے، اب ایک اور ان کو سزا ہے، اور ان کی کوئی گواہی ہمیشہ کے لیے قبول نہ کرنا، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور وہی لوگ فاسق ہیں۔ کون؟ جنہوں نے پاک دامن عورتوں کے اوپر الزام لگایا، 80 کوڑے، پھر ان کی گواہی ایکسیپٹ نہیں، اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ فاسق ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مگر وہ جو توبہ کر لیں، مِن بَعْدِ ذَلِكَ اس بہتان لگانے کے بعد، یعنی اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کر لیں۔ اور وہ لوگ جو ایسا بہتان لگانے کے بعد توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ اور وہ جو تہمت لگاتے أَزْوَاجَهُمْ اپنی بیویوں پر، اور وہ جو شوہر اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء اور ان کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے، إِلَّا سوائے أَنفُسَهُمْ سوائے ان کے اپنی ذات کے۔ اگر دوسرے گواہ نہیں ہیں، خالی انہوں نے ہی دیکھا ہے جس کے مرد کی بیوی یہ کر رہی ہے، تو اس کے لیے بھی واضح بتا دیے۔ شروع کی آیت ایسی نہیں تھی کہ ہر چیز ہم نے آیتوں بینات، تو یہ دیکھیں کھول کھول کے بتایا جا رہا ہے۔ فشہادت تو شہادت دے احدہم ان میں سے ایک، یعنی شوہر اور بیوی دونوں کا الگ الگ، کیسے؟ 4 شہادات گواہی دیں باللہ اللہ کی۔ تو ان کی شہادت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خاوند 4 مرتبہ گواہی دے کہ باخدا، جیسے کہتے اللہ کی قسم، انہو کہ بے شک وہ، یعنی اس کا شوہر، لمن الصادقین یہ تہمت لگانے میں سچا ہے، والخامسۃ اور 5ویں مرتبہ، انا یہ کہے کہ بے شک لعنت اللہ اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو، علیہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی پھٹکار ہو، ان کان من الکاذبین کاذب کہتے ہیں جھوٹے کو، اگر وہ جھوٹا ہے، اگر وہ کذب بیانی کرنے والوں میں سے ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، وَيَدْرَؤُ اور ٹال سکتی ہے اور دور کر سکتی ہے، کون؟ عورت، انہا اپنے سے، یعنی وہ جو تہمت ہے اس کو وہ دور کر سکتی ہے، یا یدرؤ کا معنی ہوتا ہے دھکیلنا، درعن دھکیلنا، ہٹانا وغیرہ، انہا یعنی اس عورت سے عذاب حد جو ہوتی ہے اس حد کو دور کر سکتی ہے، کیسے؟ ان یہ کہ تشہدہ کہ وہ عورت گواہی دے، 4 شہادات 4 مرتبہ وہ گواہی دے، جیسے اوپر مرد نے 4 مرتبہ دی تھی، باللہ اللہ کی قسم کھا کر۔ اور عورت سے یہ بات سزا کو ڈال سکتی ہے کہ وہ پہلے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے، انہ لمن الکاذبین کہ بے شک یہ، یعنی اس کا ہسبینڈ جھوٹا ہے، والخامسۃ اور 5ویں مرتبہ، ان یہ کہ غضب اللہ علیہا کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ہو، اللہ کی ناراضگی ہو، جیسے کہتے ہیں اللہ کا قہر ہو، ان کان من الصادقین اگر وہ سچا ہے۔ 5ویں دفعہ یوں کہے کہ اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، ولولا فضل اللہ علیکم اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ بڑی الجھنوں میں پڑ جاتے،
بہت الجھنوں میں پڑ جاتے. وَأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ تواب حکیم بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا دانا ہے. راہ جان لیتے ہیں. دیکھیں اگر ہم تاریخ کے اندر دیکھیں پہلے جنگ عظیم اور بہت سارے وہ جو موسن بن کے گئے تھے امریکہ والے، انہوں نے ان جیسے کوریا کے ساتھ ان کی عورتوں کے ساتھ انہوں نے بڑا غلط سلوک کیا، اور وہ بھی غریب طبقہ تھا. اس کی پوری وضاحت پوری ڈیٹیل سورہ نور کی اس آیت کے تحت آپ پڑھیے گا. ضیاء القرآن کے اندر پوری وضاحت لکھی ہوئی کہ وہ لوگ امریکہ والے آئے تھے، انہوں نے عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور پھر کتنے بچے پیدا ہوئے اور کتنا بڑا نقصان ہوا. پھر امریکہ کی ہی ایک عورت آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ان بچوں کو کھانا پینا راشن وغیرہ یعنی ان کی کیئر کی جائے. بہتر نہیں تھا کہ ان مردوں کو سزا دی جاتی تو لگ پتہ جاتا ہے تو کتنے لوگوں کو انہوں نے کیئر کی ہوگی. اور یہ جو برائی ہے وہ جو آگ انہوں نے لگائی تھی، پھر آگ جو لگا کے اس نے پھر وہ آگ بجھانے کے لیے عجیب و غریب ہے، بلکہ انہوں نے اچھے طور پہ یہ پرومینٹ کیا کہ ہم اس طرح لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. حالانکہ آگ کس نے لگائی تھی؟ انہی کے لوگوں نے لگائی تھی. تو بہرحال یہ سزائیں بھی واضح طور پہ بتا دی گئی کہ شادی شدہ کرے تو اس کا یہ جرم، اور جو غیر شادی شدہ کرتے ہیں ان کا یہ جرم. اور جو سزا ان لوگوں کی ہے جو کہ جھوٹی تہمت لگاتے ہیں تو ان کو بھی یہ آیت بار بار پڑھتے رہنا چاہیے. اور پھر جو اللہ نے بتایا نا کہ تم بڑے بنتے ہو رحیم، جہاں رحم ہے وہاں کرو، جو اللہ نے حدیں لگائی ہیں ان کو پورا کرو. اللہ زیادہ پیار کرتے ہیں، رسول اللہ زیادہ پیار کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ چیزیں معاشرے کی سلامتی کے لیے ہیں. پہلے تو میں یہ بھی کہوں گی کہ جو گندمند چیزیں ہیں، جو ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں اور اشتعال دلانے والے جتنا لٹریچر ہے اسی کو ختم کر دیا جائے اور کچھ حیا والے کام کیے جائیں، کیونکہ یہ چیزیں دیکھ کے تو پھر بندہ مسلوں پہ نہیں بیٹھتا. تو ہمیں بھی چاہیے وہ دروازے بند کر دیں. پاکستان میں تو ہر دوسرے دن یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ نہیں، بعض ممالک نے تو اس کو جائز قرار دیا ہو. اور لواطت کا تو علیحدہ ایک رول اللہ نے واضح طور پر بتایا کہ اس کو تو اتنی پکی سزا دو نا کہ بس بندہ ہی مک جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ ان جرائم سے بالکل پاک تھے، لیکن کسی سے ضمناً کچھ غلطی ہوگی تو وہ بھی چھپتا نہیں تھا، کہتا تھا میرا رب دیکھ رہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت معاذ بن مالک اسلمی، آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، وہ آئے، یا رسول اللہ مجھے پاک فرمائے، مجھ سے یہ جرم ہو گیا. تو محبوب کریم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا اے نوجوان واپس چلا جا، توبہ استغفار کر. پھر سامنے ہو کر یہی کہا. محبوب کریم نے پھر منہ پھیر لیے، پھر تیسری دفعہ بھی اس نے اقرار کیا. تو حضرت صدیق اکبر نے اسے ہوتا متنبہ کیا کہ اگر چوتھی دفعہ تم نے یہ بات کی تو تمہیں رجم کر دیا جائے گا. لیکن وہ ایسے ستھرے لوگ تھے، چوتھی مرتبہ بھی وہ آگے رسول اللہ کی طرف. اور پھر محبوب کریم نے جب ان سے بات کی کہ آپ نے ماس بوسہ کیا ہے، نظر بازی کی، کیا کی ہے، لیکن وہ اپنی بات پہ اڑے رہے. تو محبوب نے فرمایا تو مجنون تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں. یہ ساری وضاحت کیوں ہے؟ ہمارے سامنے عظمت صحابہ کی اس میں بھی بیان ہو رہی. فرمایا کہ کیا تو شادی شدہ ہے؟ وہ ایسے سچے تھے. فرمایا ہاں. محبوب کریم ہاں. اور اس کی مزید وضاحت بھی مختلف جو بکس ہیں اس میں لکھی ہے. تو حکم ہوا کہ لے جاؤ اور رجم کرو، لے جاؤ اور رجم کرو. اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، دوبارہ آپ کو سنا دیتی ہوں کہ جب ان کو رجم کر دیا گیا تو پیچھے ایک آدمی تھا، جیسے نئے لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں بات کر رہے تھے. جب رسول اللہ نے رخ انور پھیر دیا تو یہ بار بار کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ تو ایسے جیسے کتے کی موت، یعنی الفاظ انہوں نے اچھے نہیں استعمال کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے لیکن فوراً بولے نہیں. آگے ایک گدھا تھا جو پھلا ہوتا ہے نا، پھل پھول جانا کہ پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں، پھٹ جانا، پھول پھٹ گیا. کس وجہ سے؟ کافی ٹائم پڑا رہا ہے تو پھول پھٹ جاتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں ہم لوگ. تو فرمایا اس کو، گدھے کو
کھا لو. تو وہ حیران ہوئے کہ گدھا وہ ایک حرام اور دوسرا مرا ہوا اور پھلا پھوٹا ہوا یہ. تو محبوب نے سمجھایا کہ جو تم میرے مائز کے بارے میں بات کر رہے تھے نا وہ بات اس سے بھی گندی تھی. اور بتایا میں یہاں پہ کھڑے دیکھ رہا ہوں اپنے مائز کو کہ وہ جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہے اور اس کی توبہ اتنی قبول ہوئی ہے کہ اگر پوری دنیا میں بانٹ دی جائے تو ساروں کی بخشش کے لیے کافی ہے. یہ واقعہ بخاری شریف اور بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہوا ہے. تو بہرحال جب یہ جرم ہو جاتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کس طرح گواہ اور یہ سارے کرنے کے بعد سزا دینی چاہیے. اس کا کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ برائیاں جڑ سے مٹ جاتی ہیں. اور پھر یاد رکھیں کہ لواطت زنا میں شامل نہیں ہے، وہ ایک الگ فعل ہے. صحابہ کرام کے مختلف اقوال ہیں کہ ایسے جو گندے لوگ ہیں ان کو آگ میں جلا دو یا ان کو غرق کر دو، جیسے ڈبو دیا جاتا ہے، یا بلندی پہ لے کے زور سے دھکا نہیں مارتے، گرا دو اس کو، اور یا اوپر سے پتھر برساؤ اس کے اوپر، کیونکہ یہ جرم بہت گندا جرم ہے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور فرمودات بھی سن لیتے ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قریب اور بعید سب میں قائم کرو، اور اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لانے میں ملامت کرنے والے کی ملامت تمہیں نہ روکے. بحوالہ ابن ماجہ. اس حدیث طیبہ سے بھی پتہ چلتا ہے اور ان آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں سختی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں سختی کرنی چاہیے، اور جہاں نرمی کی ضرورت ہوتی ہے وہیں نرمی کرنی چاہیے. جب پاکستان کے اندر بھی اس رجم کے بارے میں کہا جانے لگا کہ یہ سخت سزا ہے، اس کے اندر نرمی ہونی چاہیے، جب رولز کی بات ہو رہی تھی تو پھر کرم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بڑی بڑی ہستیاں اٹھ کھڑی ہوئی. انہوں نے کہا کہ اسلام کے اوپر اس طرح حرف ہے اور پھر جو مقصود ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، اور اللہ کو زیادہ مسلطوں کا اور نرمیوں کا پتہ ہے، اور انہوں نے یہ چینجنگز نہیں کرنے دی تھی. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: اے حاکموں، عزت داروں کی لغزشیں معاف کر دو مگر حدود کہ ان کو معاف نہیں کر سکتے. بحوالہ ابو داود. پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مخزومیہ عورت نے، یہ آپ سب نے بات سنی ہوئی ہے، کہ چوری کی تھی. پھر ساروں کو بڑی فکر ہوئی اور کون سفارش کرے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت اسامہ بن زید، اور یعنی کسی طریقے سے ان تک بات پہنچے. تو بہرحال یہ سب آپ جانتے ہیں. تو رسول اللہ نے جواب کیا دیا تھا؟ خطبہ باقاعدہ دیا تھا کہ اگلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کر دیا کہ اگر ان میں سے کوئی شریف چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، جب کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے. اللہ کی قسم اگر بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ ہوتی، یعنی وہ چوری کرتی، تو میں تب بھی اس کو نہ چھوڑتا، اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. بحوالہ بخاری شریف. تو بہرحال قرآن کریم میں 12 جگہوں پہ آیا ہے ولا تقربوا الزنا، بدکاری کے پاس نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، بے شک وہ بے حیائی ہے، وہ زنا بے حیائی ہے، اور وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، یعنی مسلمان. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور بدکاری نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا. یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب بڑھا دیا جائے گا اور ہمیشہ اس میں یعنی ذلت سے رہے گا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بندہ زنا کرتا ہے تو اسے ایمان نکل کر سائبر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے. کیا؟ ایمان نکل کر سر پر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، اور جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو اس کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے. بحوالہ ترمذی شریف. دیکھیے وہاں سے ایمان چلا جاتا ہے.
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ رعب میں گرفتار ہوگی۔ بحوالہ مشکات شریف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی رسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ کہ استغفر اللہ، اللہ بچائے ہر ایک کو۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اللہ نے فرمایا، آدھی رات کے وقت آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور کی جائے۔ اس وقت پیسے لے کر زنا کروانے والی عورت اور ظالمانہ ٹیکس لینے والے شخص کے علاوہ ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول کر لی جائے گی۔ بحوالہ معجم اوسط۔ اب دیکھیے دعا بھی نہیں قبول ہوتی۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ارشاد فرمایا، زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، زنا حرام ہے، اللہ عز و جل اور اس کے رسول نے اسے حرام کیا ہے اور وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرنے کے گناہ سے ہلکا ہے۔ بحوالہ مسند امام احمد۔ اب لوگ جو پڑوسیوں میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے، باہر کی 10 عورتیں اور محلے کی ایک عورت، محلے والوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ اللہ عورتوں کو بھی حیات دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو شخص اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور نہ ہی اسے پاک کرے گا، اور اسے فرمائے گا کہ جہنمیوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھو یہ عارضی جو ہے نا، یہ کام کرنے سے سزائیں بہت بڑی ہیں، بہت بڑی سزائیں ہیں معاشرے کے اندر۔ ایسے بچوں کا پیدا ہو جانا وہ کتنا نقصان دہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ 100 قسم کے امراض ہوتے ہیں، بدکار عورتیں، گندی عورتیں تو بہت سارے لوگوں سے گندے جرمز لے کے آگے تقسیم کر رہی ہوتی۔ ایڈز کی بیماری جس میں پورے جسم کے اندر پیپ اور کیڑے بڑھ جاتے ہیں، وہ تو اسی کی وجہ سے ہوئی نا، لواطت کی وجہ سے اور انہی چیزوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ بچائے۔ اور پھر یہ تو پڑوسیوں کے بارے میں، وہ جو اپنے گھروں میں شروع ہو گئے ان کا کیا ہوگا؟ اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ سب کی آنکھیں کھولے، اللہ برائیوں سے بچا لے، اچھی صحبتیں عطا کرے۔ اور پھر رب کریم سے دعائے، مالک تو خود رحم فرما۔ پہلے تو پتہ چلتا تھا، اب تو یوٹیوب پہ سب کچھ ہے۔ میرے مالک ہمارے بچوں کی خود حفاظت فرما، برائیوں سے بچا لے، برے وقت، برے کام، برے دوستوں سے بچا لے، اور اسپیشلی ان بہائیوں اور برائیوں سے ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، تمام امت مسلمہ کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو بچا لے۔ اے کریم رب، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح، اولاد نرینہ عطا فرما، جنہیں اولاد کی امید ہے اے کریم رب ان کے اوپر تو خاص نظر رحمت فرما، اور جن کو بچے دیے ہوئے ہیں انہیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ میرے مالک تو آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرما۔